السلام علیکم۔ تو دوستو آج پارٹ 2 شروع کرتے ہیں، سکندر کا حجام، سکندریہ کا حجام پارٹ 2، اور ہو سکتا ہے لاسٹ پارٹ ہو اس کا۔ ابو سیر حجام نے گھوڑے پر بیٹھ کر نوکروں کے ساتھ سارے شہر کی سیر کی۔ آخر اس کو ایک خالی جگہ پسند آ گئی۔ اس نے وہاں حمام بنانے کا حکم دیا۔ ابو سیر کی ہدایت پر حمام کا نقشہ تیار کیا گیا اور کاریگروں نے عمارت بنانا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں عمارت بن کر تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ابو سیر نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا۔ اس میں رنگ برنگے فیتے لگائے، نہانے کی جگہ بہت آرام دہ بنائی، اچھے نرم تولیوں کا انتظام کیا، بہترین خوشبوئیں مہیا کیں اور جسم کی صفائی کے لیے اور بہت سے مسالے تیار کیے۔ اپنے نوکروں کو مالش کرنے کا طریقہ سکھایا اور چند دن میں ماہر کر دیا۔ اب ایک عالی شان حمام تیار تھا۔ سب سے پہلے ابو سیر نے بادشاہ کو دعوت دی کہ حمام آ کر نہائے۔ بادشاہ خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس دن حمام بہت اچھی طرح گرم کیا گیا، طرح طرح کی خوشبوئیں جلائی گئیں تاکہ ہوا صاف ہو جائے اور حمام میں ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ حمام کے صحن میں اس نے ایک خوبصورت فوارہ لگایا۔ اس سے جب پانی گرتا تھا تو ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے کوئی باجا بجا رہا ہو۔ اب حمام کی شان دیکھنے کے لائق تھی۔ بادشاہ جب اپنے درباریوں کے ساتھ حمام میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ یہاں کا ماحول اسے بہت پسند آیا۔ پرسکون اور صاف خوشبو سے مہکی ہوئی فضا نے اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ ابو سیر پہلے بادشاہ کو اندر لے گیا۔ وہاں اس کے کپڑے اتار کر اس کے جسم کو تولیوں سے لپیٹا گیا۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گئے جو کافی گرم تھا۔ بادشاہ کے جسم سے خوب پسینہ نکلا۔ ابو سیر اور اس کے ملازموں نے پھر ایک تیسرے کمرے میں لے جا کر بادشاہ کے جسم سے پسینہ پونچھا۔ جب پسینہ خشک ہو گیا تو ابو سیر نے بادشاہ کے جسم کی اچھی طرح مالش کی۔ جب مالش ہو چکی تو اسے گرم پانی سے نہلایا گیا۔ بادشاہ کو نہلانے کے لیے ابو سیر حجام نے بہترین مسالے اور خوشبودار صابن استعمال کیے۔ بادشاہ کو نہا کر بہت اچھا لگا۔ اس کا جسم تر و تازہ اور کھال نرم ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد بادشاہ کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں اس کے بدن کو تولیوں سے اچھی طرح خشک کر کے عطر ملا گیا اور شاہی لباس پہنا دیا گیا۔ بادشاہ جب نہا کر اور لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ ابو سیر سے کہنے لگا، آج تمہاری بدولت مجھے زندگی میں پہلی بار نہانے کا اصل لطف آیا ہے۔ بولو میں تمہیں کیا انعام دوں؟ ابو سیر نے کہا، علی جا، یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے آپ ہی نے مجھے دیا ہے۔ میری بس یہ خواہش ہے کہ آپ اکثر یہاں تشریف لاتے رہیں اور حمام میں غسل کریں۔ بادشاہ ابو سیر سے بہت خوش ہوا اور اس کو انعام میں 1000 دینار دیے۔ اس نے حکم دیا کہ حمام میں غسل کرنے والا ہر شخص سے 1000 دینار دیا کرے۔ اس پر ابو سیر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ یہ حکم نہ دے کیونکہ اس کی رعایا میں امیر اور غریب سبھی ہیں۔ غریب اتنی بڑی رقم کیسے دیں گے؟ وہ یہ حکم دے کہ حمام سب کے لیے ہے اور جو جتنی حیثیت رکھتا ہو اتنی رقم دے دیا کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی حکم دے دیا۔ بادشاہ کے نہانے کے بعد بادشاہ کے وزیروں اور امیروں کی باری آئی۔ انہوں نے بھی حمام کبھی نہ دیکھا تھا۔ انہیں نہا کر بہت مزہ آیا اور انہوں نے بھی ابو سیر کو خوب انعام دیے۔ ایک ہی دن میں ابو سیر مالا مال ہو گیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو بھی اس موقع پر انعام میں 100 درہم دیے جو ان کے لیے ایک بڑی رقم تھی۔ ملکہ اور محل کی دوسری عورتوں نے بھی حمام میں نہانے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے ابو سیر سے کہا، اس نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی تاکہ اس عرصے میں کچھ عورتوں کو نہلانے کی تربیت دی جا سکے۔ بادشاہ نے 40 لونڈیاں ابو سیر کو دے دیں کہ وہ ان کو تربیت دے اور 10 غلام بھی خدمت کے لیے دیے۔ ابو سیر بڑا گھبرایا کہ اتنے بڑے ملازموں کی فوج وہ کہاں سے کھلائے پلائے گا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور میں ایک معمولی آدمی ہوں، اتنے ملازموں کا کیا کروں گا؟ میرے پاس حمام میں کام کرنے کے لیے پہلے ہی کافی آدمی ہیں۔ میرے لیے یہ کیا کم ہے کہ آپ نے میری اتنی قدر کی؟ آپ کی محبت اور قدردانی کو نہیں بھول سکتا۔ میں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی ہے، اب بھی ایسی ہی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ابو سیر کی بات سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، واقعی تم سچ کہتے ہو، لیکن میں تو تمہیں یہ خدمت گار دے چکا ہوں۔ اب تم ایسا کرو کہ انہیں مختلف کاموں میں لگا دو اور یہ خود کمائیں اور اپنا خرچ چلائیں۔ یہ تمہارے ہی ملازم کہلائیں گے اور جب تک یہ تمہارے پاس رہیں گے ان کا خرچ شاہی خاندان سے ملے گا۔ ابو سیر نے اس پر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور چلا آیا۔ 1 ہفتے میں ملکہ کی کنیزوں کو حمام میں نہلانے کی تربیت دے دی گئی اور پھر ملکہ اور اس کی شہزادیوں اور سہیلیوں نے حمام میں آ کر غسل کیا۔ ان کو بھی نہا کر بہت لطف آیا اور انہوں نے ابو سیر کو خوب انعام دیے۔ ابو سیر نے اپنی ساری رقم اکٹھی کر کے حفاظت سے رکھ دی۔ پھر اعلان کر دیا کہ میں
دن تک کہ 3 دن تک حمام عام لوگوں کے لیے کھلا رہے گا اور ان سے نہانے کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے اعلان کے بعد تو لوگ ٹوٹ پڑے، ہر شخص چاہتا تھا کہ حمام میں نہائے۔ چوتھے دن سے ابو سیر اپنی گدی پر بیٹھ گیا اور باقاعدہ طریقے پر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ لوگ آتے، نہاتے اور اچھی خاصی رقم ابو سیر کو دے جاتے۔ اس طرح ابو سیر کی دولت اور شہرت دونوں بڑھتی رہیں، لیکن اس کے مزاج اور طبیعت میں فرق نہیں آیا۔ وہ لوگوں سے اسی طرح محبت اور تواضع سے ملتا۔ غریبوں سے اس کا برتاؤ خاص طور پر بہت ہمدردی کا تھا۔ ایک روز شاہی کشتی کا کپتان آیا۔ ابو سیر نے اس کی بڑی آوبگت کی، اسے غسل کرایا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ شہر میں جب حمام کا اتنا چرچا ہوا تو ابو کی رنگ ساز کا بھی جی چاہا کہ جا کر دیکھے کیسا حمام ہے اور وہاں نہائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حمام میں پہنچا۔ دربار کے امیروں کی طرح اس کے آگے پیچھے خدمتگار تھے۔ حمام پر ایک ہجوم لوگوں کا تھا۔ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ساری جگہ خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ ابو قیر کے خدمت گزاروں نے راستہ صاف کیا اور وہ حمام کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا پرانا دوست ابو سیر حجام عمدہ کپڑے پہنے سامنے تخت پر بیٹھا ہے۔ خدمتگار کام میں مصروف ہیں اور روپے کا ڈھیر اس کے سامنے لگا ہے۔ وہ ابو سیر کو خوشحال دیکھ کر جل گیا، لیکن اپنا چہرہ ایسا بنایا جیسے اسے دیکھ کر خوش ہوا ہو۔ ہنس کر کہنے لگا، اچھا تو دوست کا دوست کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ تم کو تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ میں شاہی رنگ ساز ہوں اور میرا شمار امیروں میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تم مجھ سے ملنے کبھی نہ آئے۔ تم نے اپنے دوست ابو قیر کو بالکل بھلا دیا۔ میں نے اپنے ملازموں کو تمہیں ڈھونڈنے کے لیے سرائے میں بھیجا، لیکن تمہارا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد شہر میں جگہ جگہ تلاش کرایا، لیکن تم کہیں نہ ملے۔ ابو سیر یہ سن کر بہت اداس ہو کر کہا، اے ابو قیر، تمہارا جواب نہیں، جو کچھ میرے ساتھ سلوک کیا اس پر تمہیں کوئی افسوس نہیں، الٹا مجھ سے شکایت کر رہے ہو۔ میں بیمار تھا، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، پھر میں تم سے ملنے گیا تو تم نے مجھے چور و چکا کہا، میری پٹائی کی اور اپنے نوکروں سے دھکے دلوا کر مجھے اپنی دکان سے نکلوا دیا۔ ابو قیر نے یہ سن کر ایسی شکل بنائی جیسے اسے سخت حیرت ہو رہی ہو اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ تم تھے جس کو میرے نوکروں نے مار کر دکان سے نکال دیا تھا؟ وہ تو ایک چور تھا۔ ابو سیر بولا، ہاں وہ میں ہی تھا، تمہارا دوست ابو سیر۔ ابو قیر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ابو سیر کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میرے دوست معاف کرنا، مجھ سے پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ تم ہو، بھلا تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا تھا؟ تم اپنا نام ہی بتا دیتے تو میں تمہیں پہچان جاتا۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ ابو سیر کا دل بہت نیک تھا۔ اس کے دوست نے جو اس طرح معافی مانگی تو اس کا دل صاف ہو گیا اور اس نے کہا، اللہ تمہیں معاف کرے، شاید میری تقدیر میں یہی لکھا ہو۔ پھر ابو سیر نے ابو قیر رنگریز کو اپنے حمام میں غسل کرایا اور پھر پھلوں اور شربت سے اس کی توازہ کی۔ ابو سیر تو اس طرح محبت سے ابو قیر کی حاضر کر رہا تھا اور ابو قیر دل ہی دل میں حجام کی خوشحالی پر جلا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اچھا دوست، یہ تو بتاؤ، یہ حمام وغیرہ تم نے کیسے بنا لیا اور اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ابو سیر نے انگریز کو سارا قصہ سنایا، کس طرح وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کس طرح بادشاہ نے اس پر مہربانی کی، اسے حمام بنوا کر دیا، رہنے کو عالیشان گھر دیا اور نوکر چاکر دیے۔ ابو قیر یہ سن کر اور بھی جلا کہ بادشاہ ابو سیر پر اتنا مہربان ہے، پھر اس نے جانے کی اجازت مانگی اور چلتے وقت کچھ رقم نکال کر دینی چاہیے۔ ابو سیر نے رنگریز کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ دوستوں کے درمیان لین دین نہیں ہوتا، حمام اس کا ہے، جب چاہے آئے اور نہائے۔ ابو قیر چلا گیا۔ چند روز کے بعد ابو قیر رنگریز پھر ابو سیر حجام کے پاس آیا اور ایک مرتبہ اسے دے کر کہنے لگا، یہ لو، میں نے ایک بڑا اچھا مسالہ تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک بار ہی رگڑنے سے یہ جسم کا سارا میل کچیل نکال دیتا ہے، پھر جب اسے جسم پر ملنے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے تو نہایت عمدہ خوشبو دیتا ہے۔ یہ مسالہ بہت قیمتی ہے اور محنت سے بنا ہے، ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے، صرف بادشاہ اور اس کی ملکہ کے لیے ہے۔ ابو سیر نے اپنے دوست سے یہ مسالہ لے لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی خاطر اتنی محنت کی اور پیسہ خرچ کیا۔ ابو سیر حجام کو کیا معلوم تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ کیا چالاکی چل رہا ہے۔ ابو سیر کے حمام سے اٹھ کر سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور رازداری سے کہنے لگا، حضور، میں آپ کو ایک بڑی سازش سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ یہ جو آپ کا حجام ہے ابو سیر، جس کے حمام میں آپ نہانے جاتے ہیں، وہ در حقیقت آپ کا دشمن ہے۔ اسے آپ کے دشمن بادشاہ نے آپ کی جان لینے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ مجھے خفیہ طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ اس نے ایک خاص مسالہ تیار کیا ہے جو وہ نہاتے وقت آپ کے جسم پر ملے گا اور اس کے ملنے سے آپ کا سارا بدن جلنے لگے گا۔ میں آپ کا نمک خوار وفادار ہوں، اس لیے آپ کو خبردار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے کہا، اچھا، ہماری مہربانیوں کا یہ صلہ؟
ابو سیر کو ایسی سزا دیں گے کہ لوگوں کو عبرت ہو، مگر ہم پہلے اس کا خود امتحان لیں گے۔ دوسرے دن بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ ابو سیر کے حمام میں گیا۔ ابو سیر نے تمام انتظامات درست کر رکھے تھے۔ بادشاہ کے پہنچنے پر اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا اور کہا، حضور اندر حمام میں تشریف لے چلیں، آج میں ایک خاص مسالے سے آپ کو نہلاؤں گا، آپ زیادہ فرحت محسوس کریں گے۔ بادشاہ کو یہ سن کر ابو قیر کی بات کا اور بھی یقین آ گیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اس مسالے سے آج پہلے ہمارا ایک وزیر نہائے گا۔ ابو سیر نے کہا، جو حکم ہو۔ پھر وہ وزیر کو حمام میں لے گیا۔ جو ہی اس نے وہ مسالہ اس کے بدن پر لگایا، وزیر کا بدن جلنے لگا اور وہ چیخ اٹھا۔ اسی وقت بادشاہ کے سپاہی جو تیار کھڑے تھے حمام میں گھس گئے اور انہوں نے ابو سیر کو گرفتار کر لیا۔ ابو سیر بہت گھبرایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حمام بند کر دیا جائے اور ابو سیر کو چونے کے بورے میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی ابو سیر حجام کو پکڑ کر لے گئے اور سرکاری کشتی کے کپتان کے حوالے کر دیا، جس کا یہ کام تھا کہ مجرموں کو بوری میں بند کر کے سمندر میں پھینک آتا تھا۔ یہ کپتان وہی تھا جس کی ابو سیر نے بڑی خدمت کی تھی۔ وہ ابو سیر کو بورے میں بند کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنی کشتی میں بٹھا کر ایک قریبی جزیرے میں لے گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا کا حکم بادشاہ نے دیا ہے۔ ابو سیر نے کہا، قسم ہے مجھے اپنے رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے بادشاہ کے حمام میں آنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح اس نے بادشاہ کے حکم پر جب وزیر کو نہلانے کے لیے اس کے بدن پر مسالہ لگانا شروع کیا تو وہ چیخنے لگا۔ کپتان یہ قصہ سن کر کہنے لگا، یہ تمہارے کسی دشمن کی حرکت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی بھلائی نہیں چاہتے، وہ دوسروں کی ترقی سے جلتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں۔ تمہارا دشمن بھی انہی بد باطن اور حاسد لوگوں میں سے ہے، لیکن خیر، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ فی الحال تم خاموشی سے اس جزیرے میں رہو، یہاں کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی کوئی جہاز ادھر آئے گا میں تمہیں تمہارے وطن پہنچوا دوں گا۔ ابو سیر نے کپتان کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ میرا دشمن بھی ہے، لیکن تم نے ایک بے گناہ کی جان بچائی ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ کپتان اسے جزیرے میں چھوڑ کر واپس آیا اور محل میں جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ ابو سیر حجام کو بورے میں بند کر کے بیچ سمندر میں پھینک دیا گیا ہے۔ بادشاہ اس وقت سمندر کے کنارے اپنی محل کی کھڑکی میں کھڑا سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے یہ سن کر خوشی سے تالی جو بجائی تو اس کی ہیرے کی انگوٹھی انگلی سے نکل کر سمندر میں گر گئی۔ یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، یہ بادشاہت کی نشانی تھی۔ جس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہوتی وہی اس سلطنت کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ گویا ساری طاقت اسی انگوٹھی میں تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ سے انگوٹھی کے گرتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سمندر میں اس وقت تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ خاموش دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتا کہ شاہی انگوٹھی کا اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اسی وقت اس کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا۔ ادھر جزیرے میں ابو سیر کو بیکار بیٹھے کئی دن گزر گئے تھے۔ اس نے سوچا کہ مچھلی پکڑ کر بھونے اور کھائے، چنانچہ اس نے پانی میں ڈور ڈالی اور بیٹھ گیا۔ جلد ہی ایک بڑی سی مچھلی کانٹے میں پھنس گئی۔ وہ اسے لے آیا اور پکانے کے لیے جو اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں ایک خوبصورت انگوٹھی نکل آئی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو بادشاہ کے ہاتھ سے سمندر میں گر گئی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ اس وقت کپتان وہاں پہنچا، اس کی نظر فوراً اس انگوٹھی پر پڑی اور وہ حیران ہو کر بولا، ابو سیر، اللہ تم پر رحم کرے، یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ابو سیر نے بتا دیا کہ اسے یہ انگوٹھی کس طرح ملی ہے۔ کپتان نے کہا، ابو سیر، یہ شاہی انگوٹھی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہوتی ہے وہ ہی ملک کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اب تم ہمارے بادشاہ ہو، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابو سیر یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا اللہ کی قدرت ہے، کل تک میں مجرم تھا اور آج طاقت میرے ہاتھ میں۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ پھر اس نے کپتان سے کہا کہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے چلے۔ کپتان اسے فوراً کشتی میں بٹھا کر لے چلا۔ ساحل پر پہنچ کر وہ کپتان کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ محل میں پہنچا، شاہی دربار لگا ہوا تھا۔ وزیر، امیر، فوج کے سردار، درباری سب موجود تھے۔ بادشاہ کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو ہی لوگوں کو پتہ چلے گا اس کے پاس اب بادشاہت کی انگوٹھی نہیں ہے تو وہ اسے تخت سے اتار دیں گے۔ اس نے ابھی تک کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ لیکن یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی۔ ابو سیر محل میں داخل ہوا اور دربار میں پہنچ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے جو اس کو دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پھر اس نے چمک کر سلام کیا تو شاہی انگوٹھی پر اس کی نظر پڑی۔
جو ابو سیر اپنی انگلی میں پہنے تھا۔ اب تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ انگوٹھی میں لگا ہوا ہیرا سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دربار میں موجود ہر شخص کی نگاہ اس پر پڑ رہی تھی اور وہ حیرانی سے ابو سیر کو دیکھ رہے تھے۔ ابو سیر حجام نے آگے بڑھ کر بادشاہ کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا، علی جاں، میں آپ کا خادم ابو سیر ہی ہوں جسے آپ نے موت کی سزا دی تھی، لیکن اللہ بڑا ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے۔ میں بے قصور تھا، مجھے اس نے بچا لیا اور شاہی انگوٹھی بھی اپنی رحمت سے مجھے عطا کر دی، لیکن میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے مجھ پر بہت مہربانیاں کی ہیں، یہ بادشاہی انگوٹھی آپ ہی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی اپنی انگلی سے اتاری اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ انگوٹھی کس طرح اس کے ہاتھ آئی اور وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس یہ ثابت کرنے آیا ہے کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ دربار میں موجود ہر شخص نے ابو سیر کی تعریف کی۔ بادشاہ نے اٹھ کر ابو سیر کو گلے لگایا اور کہنے لگا، تم ایک نیک اور صاف دل انسان ہو، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی اور ابو کیر رنگساز کی باتوں میں ہرا کر تمہیں موت کی سزا دے بیٹھا۔ اس نے تمہیں دشمن کا آدمی بتایا تھا جو مجھے اور میرے وزیروں کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تم ایک زہریلے مسالے کے ذریعے سے، جس سے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے مارنا چاہتے ہو۔ میں نے اپنے ایک وزیر پر اس مسالے کی آزمائش بھی کرائی اور واقعی اس مسالے کے لگنے سے وزیر کا بدن چلنے لگا۔ بتاؤ پھر میں تمہیں کیسے دشمن نہ سمجھتا۔ یہ سن کر ابو سیر حجام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، علی جاں، یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے، میں تو ایک معمولی حجام ہوں جو آپ کی مہربانی سے عزت دار بنا۔ ہاں، ابو کی رنگریز بے شک میرا دوست ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائے گا۔ ہم اسکندریہ کے رہنے والے ہیں، ہماری دکانیں پاس پاس تھیں، ہم روزگار کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے اور قسمت ہمیں یہاں لے آئی۔ آپ کی مہربانی سے ابو کیر ایک معمولی رنگریز سے امیر بن گیا اور میں جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ ابو کیر نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ اب میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو سیر نے جہاز میں سوار ہونے سے اب تک سارا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا اور بتایا کہ کس طرح وہ سرائے میں اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر اس کی ساری رقم لے بھاگا، پھر کس طرح مار پیٹ کر اسے اپنی دکان سے نکلوایا، پھر کیسے اس کے حمام میں آیا اور کس بہانے سے مسالہ دیا اور پھر بادشاہ کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ اس نے کہا کہ اس کے ملازم گواہ ہیں کہ یہ مسالہ ابو کیر بنا کر لایا اور خود لا کر اسے دیا۔ یہ اس کی بیوقوفی تھی کہ وہ اپنے دوست پر بھروسہ کر بیٹھا۔ بادشاہ کو ابو سیر کا قصہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ ایسے شریف اور نیک دل آدمی کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا اور ابو کیر پر بہت غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا فوراً ابو کیر کو دربار میں لایا جائے۔ اس نے ابو سیر کے خدمت گزاروں کو بھی طلب کیا تاکہ وہ ابو کیر کے خلاف گواہی دیں۔ ابو کیر انگریز اپنی دکان میں آرام سے بیٹھا تھا، وہ خوش تھا کہ اس نے ابو سیر حجام کو چلاکی سے ٹھکانے لگا دیا۔ سپاہیوں نے جا کر کہا کہ ابو کیر کو بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور بہترین لباس پہن کر یہ سوچتا ہوا دربار کی طرف چلا کہ شاید بادشاہ نے اسے ابو سیر کی سازش کے بارے میں آگاہ کرنے پر انعام دینے کو بلایا ہے۔ لیکن جب وہ دربار میں پہنچا اور ابو سیر اور اس کے خدمت گزاروں کو بادشاہ کے پاس کھڑے دیکھا تو گھبرا گیا۔ بادشاہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ ابو کیر کو دیکھتے ہی بولا، او بدبخت انسان، مخلص دوستوں کے ساتھ کیا ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جو تم نے ابو سیر کے ساتھ کیا؟ اس نیک انسان نے تجھ پر اتنے احسان کیے اور تو نے اس کو موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ مر چکا ہوتا اور میں بھی تیرے ساتھ گناہگار ہوتا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ابو کیر کو چونے کی بوری میں بند کر کے دور سمندر میں ڈال دیا جائے اور اس کی ساری جائیداد، روپیہ پیسہ سب ابو سیر کو دے دیا جائے۔ ابو سیر یہ سن کر آگے بڑھا اور بڑے ادب سے بادشاہ سے کہنے لگا، علی جاں، بے شک اس شخص نے جو میرا دوست تھا میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں نے اس کا قصور معاف کیا، آپ بھی اس کا قصور معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، تم ایک نیک انسان ہو ابو سیر، لیکن یہ شخص بہت برا ہے، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اس سے کبھی بھی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دیکھو تم نے اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی مگر اس نے تمہارے ساتھ ہمیشہ برائی کی۔ پھر سپاہی ابو کیر انگریز کو گھسیٹتے ہوئے دربار سے لے گئے۔ اسے چونے کی بوری میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا جہاں وہ پانی میں جل کر مر گیا۔ ابو سیر کا دل اب اس جگہ سے کھٹا ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اسے اسکندریہ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ابو سیر اس کے پاس رہے، وہ اس کو اپنا وزیر بنانا چاہتا تھا، لیکن جب ابو سیر نے بہت اصرار کیا تو بادشاہ نے اسے اور بہت سا مال و دولت دے کر اس کے وطن واپس بھجوا دیا۔ وطن پہنچ کر ابو سیر بہت خوش ہوا۔ اپنی دولت کو اس نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے پر خرچ کیا اور اپنی باقی زندگی بہت چین اور آرام سے گزاری۔ دوستو، یہ کہانی بہت سبق آموز اور بہت اچھی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اس سے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے
اور اچھے کی ہی ترغیب دینی چاہیے. چلاکیاں کرنے سے، جھوٹ بولنے سے کچھ اچھا نہیں ہوتا. اور آج کل تو ہمارے لیڈر ہی تعلیم دے رہے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ بول دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کوئی اچھے لوگ ہمارے ملک میں اچھے عہدوں پر اور ہر اچھی بڑی پوسٹ پر لے کے آئے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے. اگلی کہانی شروع کریں گے انشاءاللہ کل. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.